میرے خیال میں جو لوگ حفظ القرآن سے گزرتے ہیں اور درس نظامی کر لیتے ہیں ان کے لیے عصری تعلیم جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی تو ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو دین کے ساتھ منسلک حضرات ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ عصری تعلیم حاصل کریں، جو پیور عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ آپ دین کی تعلیم حاصل بالکل ایسا ہونا چاہیے۔ وہ بعض اوقات جو لیکچرار یا وہ پروفیسر حضرات لیکچر دیتے کریں؟ ان کے لیکچر کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس بندے کو لیکچرار کس نے لگایا، پروفیسر یہ کیسے بن گیا، اس بندے کو تو بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں۔ وہی ڈاکٹر صاحب ہم نے آپ کو دیکھا ہے ہمارے معاملے میں آپ نے عصری تعلیم کو بھی زور دیا۔ اس وقت کئی علماء ہیں جو اس کے خلاف ہیں، اگر خلاف بولتے نہیں کم از کم اس کے حق میں بھی نہیں بولتے۔ عصری تعلیم کتنی ضروری ہے ایک عالم دین کے لیے، ایک دین کے طالب علم کے لیے؟ میرے خیال میں جو لوگ حفظ القرآن سے گزرتے ہیں اور درس نظامی کر لیتے ہیں ان کے لیے عصری تعلیم جو ہے نا وہ کچھ بھی نہیں، کوئی اتنی بڑی چیز ہے، یعنی اس سے روکنا نہیں چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے خیال میں جو علماء اس سے روکتے ہیں ان کی پیش نظر بھی ایک بات یا ادبی ہے، وہ یہ سمجھتے تھے کہ جب بچوں کی توجہ بٹ کے دوسری طرف ہو جاتی ہے تو پھر یہ دینی علوم کے اندر اتنے پختہ نہیں رہتے، اور یہ بات بھی کسی حد تک ان کی ٹھیک ہے، درست درست ہے، مطلب اتنی پختگی ان کے اندر نہیں رہتی۔ تو ہمیں ان کو بلیم نہیں دینا چاہیے، ان لوگوں وہ اپنے مقصد میں لگے ہوئے ہیں، اور جو پرانا درس نظامی یا پرانی کتابیں پڑھاتے ہیں، پرانے طریقے سے پڑھاتے ہیں، اس وقت وہ نایاب ہی ہے، بے شک۔ تو ان کو بالکل برا بنا نہیں کہنا چاہیے کہ وہ عصری تعلیم کی طرف آنے کیوں نہیں دیتے۔ جی البتہ ہماری تجویز ایک ہو سکتی ہے، آپ تجویز کرتے ہیں کہ فوکس کر کے دھیان دے کے پوری توجہ دے کے کہ جو دینی تعلیم ہے اس میں کمزوری نہ آئے، لیکن عصری تعلیم کی طرف اپنے بچوں کو موٹیویشن ضرور دیں، یہ تجویز ہے۔ اس میں یہ ہوگا کہ یہی بچے جو ہیں کل کو بڑے پلیٹ فارم پہ آئیں گے۔ میں اس کی مثال یہ دیتا ہوں کہ آپ بڑی لائبریریوں میں، بڑی یونیورسٹیوں میں انٹر نہیں ہو سکتے اس کے بغیر، بالکل ٹھیک۔ آپ وہاں جائیں گے، وہ بڑی بڑی لائبریریاں ہیں، وہاں ان کی رکنیت لینی پڑتی ہے، بے شک۔ تو یونیورسٹیوں کے اندر ایسے تو نہیں آپ نے منہ اٹھا کے چلے جانا، ظاہری بات، تو وہاں جانے کے پروسیس ہے، آپ پروسیس ہے، وہ ہے، اور ہے کچھ بھی نہیں، مطلب میٹرک، ایف اے، ایم اے یا مطلب ایم فل، پی ایچ ڈی، مجھے کچھ بھی نہیں لگتا اس تعلیم کے مقابلے میں جو دینی تعلیم کے طور پر لوگ حاصل کرتے ہیں۔ البتہ ایک چیز جو ہے نا وہ خاص طور پر ذہن میں رکھنی چاہیے، جو وہاں کے لوگ ہیں نا، جو پروفیسر، جو ڈاکٹرز ہیں یونیورسٹیوں، ان کے پاس بنیادی تعلیم نہیں ہوتی، اس کی وجہ سے وہ بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں، لیکن وہ انہوں نے سیکھ لیا ہوتا ہے کتابیں کیسے لکھنی ہے، مقالے کیسے لکھنے ہیں، مضامین کیسے لکھنے ہیں، تو اس سے وہ علماء پر تعلی کرتے ہیں کہ ان کو جی مطلب یوں نہیں آتا، ان کو فلاں چیز نہیں آتی، حالانکہ وہ کو مشکل چیز۔ ڈاکٹر صاحب یہ بات بھی تو ہے نا کہ ہمارے معاشرے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو دین کے ساتھ منسلک حضرات ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ عصری تعلیم حاصل کریں، جو پیور عصری تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کو کیوں نہیں کہا جاتا کہ آپ دین کی تعلیم حاصل کریں؟ ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے کہ وہ ہم نے دیکھا ہے یونیورسٹیوں کے اثر، بالکل، مطلب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ میرا 95-97 کا سیشن ہے، وہ آگے بات شاید آگے آئے، مطلب پنجاب یونیورسٹی میں ایم اے کا، تو بعض اوقات جو لیکچرار یا وہ پروفیسر حضرات لیکچر دیتے ان کے لیکچر کے بعد ہمیں یہ اندازہ ہوتا تھا کہ ہمیں یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس بندے کو لیکچرار کس نے لگایا، پروفیسر یہ کیسے بن گیا، اس بندے کو تو بنیادی چیزوں کا بھی علم نہیں ہے، کس طرح کا سفارشی بندہ درس نظامی پڑھا سکتا ہے، مطلب سوال پتا نہیں ہوتا، درس نظامی تو روز کی تیاری ہے،
روز کی تیاری بے شک. درس نظامی کے جو اسباق ہیں یہ روز کی تیاری. یہ اس طرح کا جو لوگ اسکولوں میں کالجوں میں پڑھاتے ہیں وہ 2 سال پڑھا کے تو وہ ان پروسیس ہو جاتے ہیں. جی بالکل. پتہ نہیں ہے کہ انہوں نے اگلے سال بھی وہی کچھ پڑھا, اگلے سال بھی وہی وہ گو تھرو ہوتے رہتے ہیں. یہ درس نظامی والے اساتذہ ہیں, یہ سال اول کا نصاب ہو رہا ہے, دوم کا ہو رہا ہے, سوم کا ہو رہا ہے, اور بتائیں اس کو مینج کیا جا سکتا ہے. یعنی ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم اساتذہ سال اول کے لیے الگ رکھیں اور ان سے وہی کام لیں, ان کے لیے رکھیں ان کے لیے وہی کام لیں, وہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے یہاں ذرا ایک تو ایسا رہا ہے کہ جو صرف پڑھانے والے استاد تھے وہ صرف ہی پڑھاتے, نحو پڑھانے والے نحو ہی پڑھاتے, فقہ پڑھانے والے فقہ ہی پڑھاتے, حدیث پڑھانے والے حدیث ہی پڑھاتے. یعنی انہوں نے ایک فن میں پوری مہارت حاصل. پوری مہارت تھا جو بڑے اساتذہ. جی 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 بالکل ہے. اس کے ساتھ ساتھ پھر درس نظامی کے ساتھ ساتھ آپ کا انٹر, بی اے اور ایم اے. میٹرک تو میں نے سیالکوٹ میں ہی کیا. تو جو ہی میں نے میٹرک کیا ہے اسی وقت پھر میری شادی ہو. صحیح. تو آپ نے سارا تعلیمی سفر شادی کے بعد طے کی؟ بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں بہت زیادہ کردار جو ہے وہ میری اہلیہ, اس نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا ہے. وہ ایک جفاکش خاتون تھی, محنتی, گھریلو اور وزادار اور فتین اور سمجھ, مطلب جس کو بہت زیادہ بے شک ہے معلوم تھا کہ کیا کرنا ہے کیا. تو پھر عزت آبرو اور مال تھوڑا یا زیادہ اس کی محافظ, مطلب یہ کہ اس کو کہنا نہیں پڑتا تھا کہ کیا کرنا.